رمضان میں لوگ قرآن کا ختم کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ آپ کو زیادہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ لیکن قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ افلا یختمون القرآن، یہ لوگوں کو کیا ہوا، یہ قرآن کا ختم نہیں کرتے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن یہ ضرور فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دیکھو دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں زیادہ اختلاف ہوتا، تضاد ہوتا، لیکن اس میں تضاد نہیں ہے، پورا قرآن ایک کلمے کی طرح ہے، کیونکہ متکلم ایک ہے، ایک متکلم کا کلام ہے، تو اول آخر ایک جیسا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ عظیم کتاب ہے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف نازل کی، برکت والی ہے، کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کے آیاتوں میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آپ بتائیں کہ غور و فکر ترجمے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اچھا، چوتھے مقام پر اللہ فرماتے ہیں فلم یدبروا القول، یہ لوگ اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ النساء، سورۃ محمد، سورۃ المؤمنون، سورۃ الصوات، یہ چار سورتوں میں یہ تدبر کا لفظ آیا، اللہ نے دعوت دی ہے۔ دو سورتیں مکی ہے، دو مدنی ہے۔ مکے میں تدبر کے اللہ نے دعوت دی ہے، مکے میں مشرکین تھے، اور اللہ نے مدینے میں دعوت دی ہے، مدینے میں منافق تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے اور مسلمان تھے، سب کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ کیوں اللہ نے دعوت دی ہے؟ مشرک تدبر کرے گا مسلمان ہو جائے گا، یہودی تدبر کرے گا یہودیت چھوڑ دے گا مسلمان ہو جائے گا، نصرانی تدبر کرے گا مسلمان ہو جائے گا، اور منافق تدبر کرے گا تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، مسلمان تدبر کرے گا تو اور زیادہ ترقی کرے گا۔